بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کہہ کر اللہ بات کرتا ہے۔ شریعت کا مخاطب انسان ہے۔ وہ اور بات ہے کہ جب انسان شریعت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے، شریعت پر کار فرما ہوتا ہے تو متقی ہو جاتا ہے، تو پھر مومن سے بھی اللہ بات کرتا ہے اور متقی سے بھی اللہ بات کرتا ہے۔ اصلی مخاطب اللہ کا انسان ہے، لہذا حرام چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، فلاں ناجائز کام انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں فلسفہ احکام اگر جانتا نہیں ہوں تو جو جانتے ہیں مجھے ان پر اعتبار کرنا چاہیے، یا اگر کوشش کر کے جان سکتا ہوں تو کیا ہی بہتر ہے کہ مجھے فلسفہ احکام پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہا ہے اسلام نے کہ شراب نہ پیو؟ فلسفہ احکام بہت روشن ہے، تمہاری عقل مغلوب ہو جائے گی، اور جب عقل مغلوب ہو جائے گی تو تمہیں تمیز نہیں رہے گی زوجہ میں اور ماں میں، تو ہم تمہیں روکیں گے خبردار حرمتیں پامال نہ کرو، بے ادبیاں کہیں حاکم نہ ہو جائیں، بے آبروئی کہیں حاکم نہ ہو جائے۔ کیوں اللہ نے فلاں جانور کا کھانا حلال اور فلاں کا حرام قرار دیا؟ بڑے لوگ تو پھر شیر کاٹ کاٹ کے کھاتے، ان کے پاس پیسہ ہے وہ شیر کو ذبح کرتے، شیر کھاتے، کبھی پیسہ زیادہ ہے شیر ہم لے کر آئیں ذبح کرنے کے لیے۔ کیوں اللہ نے شیر کا گوشت حرام اور ہرن کا گوشت حلال کر دیا؟ مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، ورنہ مہنگا وہ بھی ہے مہنگا وہ بھی ہے، یہ نہیں تھا تمہارے پاس پیسہ ہرن کھا لو، مگر گوشت شیر کا گوشت کھانا حرام ہے، شیر کا گوشت حرام اور ہرن کا گوشت حلال۔ یہ مسئلہ پیسے کا نہیں تھا، مسئلہ تمہارا تھا، اس لیے کہ جو لقمہ تمہارے حلق سے اترے گا وہ تمہارے احساسات، نفسیات، جذبات پر اثر کرے گا۔ آپ مچھلی کھانے کے کچھ دیر کے بعد آپ کو پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے، کیوں بھائی؟ اس کا اثر ہے، اس گوشت کا اثر ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد پیاس زیادہ لگتی ہے، اس گوشت کا اثر ہے۔ یہ جو شیر حرام کر دیا اور ہرن حلال کر دی، مسئلہ پیسے کا اور امیری غریبی کا نہیں تھا، مسئلہ تمہارے احساسات اور جذبات کا تھا۔ اس لیے کہ جب تم شیر کھاؤ گے تو تم بھی درندہ ہو جاؤ گے، تم بھی کسی کو چیرنے پھاڑنے کی بات کرو گے۔ عزیزان گرامی، میں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ وہ چائنا والے اگر کتے بلی کھا رہے ہیں، سانپ اور بچھو کھا رہے ہیں اور چمگادڑوں کا سوپ پی رہے ہیں تو وہ تو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرے۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ میں اور آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ وہ تو شریعت کو نہیں مانتے، وہ تو اسلام کو نہیں مانتے، وہ کتے بلی کھا رہے ہیں، وہ بچھو سانپ کھا رہے ہیں تو انہیں کھانے دو۔ نہیں، جان نہیں چھوٹ سکتی، کھائیں گے وہ بیماری یہاں تک آئے گی۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ یہ تو اللہ نے کرم کر دیا ہمارے اوپر، یہ اللہ نے کرم کر دیا ہمارے اوپر کہ ایک بیماری ہمارے سامنے ظاہر کر دی، ورنہ کتنی بیماریاں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ ان پہ تو عذاب الہی ہے ہی، خاموش رہنے والے کہاں بچے؟ یقین جانیے حسین کو مارنے والوں کو تو عذاب ہوگا، قتل حسین پر خاموش رہنے والے بھی بچیں گے نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بہرحال پاکستان کی حکومت چائنا میں پھنسے ہوئے طالب علموں کو لانے کا انتظام کرے۔ البتہ لانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں والے پھر ان کی وجہ سے مریں، نہیں، جو بھی طبی تقاضے ہیں ان کے اوپر توجہ ہے اور بہتر توجہ کی ضرورت ہے، مگر انہیں بھی
उनसे भी ला ताल्लुक नहीं रह सकते। रियासत की जिम्मेदारी है अपनी शहरियों की हिफाजत, रियासत की जिम्मेदारी है अपने शहरियों को सहूलतें फराहम करना। लिहाजा वो बच्चे बहुत परेशान हैं। अब तो किस्से भी सामने आ रहे हैं कि माएँ मर रही हैं सोच सोच के कि मेरा बच्चा नहीं आएगा। एक दो वाक़यात हो चुके हैं पाकिस्तान में। और थोड़ा सा और एक जुमला सुन लीजिए, मुमकिन है कोई कहे मौलाना को मौका मिल गया है। ये जो बिलादे कबीर से हिजरत मुस्तहब है, बिलादे कुफ्र से हिजरत मुस्तहब है और बिलादे इस्लाम में रहना मुस्तहब है, उसका फलसफा समझ में आ गया? फलसफा अहकाम पर गौर। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की तरफ। इल्म आ जाने के बाद, दलील आ जाने के बाद कट हुज्जती, बहस, मुबाहिसा, तकरार, जिद्दियत अल्लाह को पसंद नहीं है। मान लो तुम्हारा ही फायदा है। ये अल्लाह कह रहा है, मान लो तुम्हारा ही फायदा है जी। अमर हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, जब ऐसा करने लगे तो ठीक है। जब बात दलील और इस्तदलाल और बुरहान से न मानी जाए तो फिर गैब से मदद मांगी जाती है, और गैब से मदद आती उनके कहने पर है जो साहिबाने किरदार हो। आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।